بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 722 ملاحظہ فرمائیں۔ نازو آہستہ سے بولی، جب تم نے دیکھ لیا تھا تو رابعہ نے کیسے محسوس نہ کیا ہوگا؟ وہ تو اکبر خان پہنچ گیا مال کی ڈلیوری لینے، ورنہ رات کو خلیفہ کیکر سوئم آن جہانی ہو جاتے۔ خلیفہ کیکر چہارم کی گدی پر مجھے یا غالب کو بیٹھنا پڑتا۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیکر ہیں تو میری بات قدموں کی چاپ کے باعث ادھوری رہ گئے۔ میں نے زینے پر ایک گولا سا دیکھا۔ یہ ایک کالے کپڑے میں پھنسا ہوا سر تھا۔ سر کے نیچے کا حصہ رفتہ رفتہ تلو ہوا۔ آنے والا خود اپنی آوازیں پا سے بھی ڈر رہا تھا یا حد درجہ محتاط تھا۔ اس کے پیچھے دوسرا تاریک سایہ نمودار ہوا۔ قالین کی وجہ سے ان کے چلنے سے کوئی آہٹ پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ جو آہٹ میں نے سنی تھی وہ غالباً کسی کے ٹھوکر کھانے یا ہاتھ ادھر ادھر لگ جانے کا نتیجہ تھی۔ میں اور نازو پیچھے ہو گئے اور کھلے دروازوں کی تاریک پناہ میں آنے والوں کا انتظار کرنے لگے۔ نازو کے ساتھ مجھے بہت سپورٹ تھی اور میں 6 مسلح افراد سے ذرا بھی خائف نہ تھا۔ نہ مجھے نازو کی حفاظت کرنے کی فکر تھی اور نہ اسے ہدایات دینے کی ضرورت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ 4 میں سے 2 کا شکار تو وہ کر سکتی ہے۔ بعض اوقات اس کا سکور بڑھ جاتا تھا کیونکہ کسی بھی محاذ پر حریف اس کی نسوانیت، نزاکت اور معصومیت کے دھوکے میں مجھ سے تو مقابلے کے لیے تیار ہوتا تھا، مگر اس کے سامنے بے فکری سے مرنے چلا جاتا تھا اور بے خبری میں خودکشی کر لیتا تھا جب وہ شبنم سمجھ کے شعلے کو چھو لیتا تھا۔ ہراول دستے کے 2 افراد جن کو پہلے فوت ہونا تھا ایک ہی وقت میں دروازے کے سامنے سے گزرے اور تقریباً ایک ساتھ میں نے اور نازو نے انہیں یوں اندر کھینچ دیا جیسے کچے داغے سے بندے آتے ہیں سرکار چلے۔ میرے قابو میں آنے والا خاصا گران ڈیل تھا، مگر میں نے بائیں ہاتھ کو اس کی گردن کے گرد گھما کے شکنجا بنا لیا۔ اس کے لیے سانس لینے کے لیے دونوں راستے بند ہو گئے اور آواز نکالنے کے بھی اس نے لاتیں چلائیں، ہاتھ گھمائے، مگر میں ان حالات میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے گھٹنا اس کی کمر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے بال پکڑ کے اس کے سر کو پیچھے کی طرف ایک جھٹکا دیا تو آواز ایسے آئی جیسے کسی نے سوکھی ٹہنی توڑی ہو، مگر یہ سوکھی ٹہنی نہیں تھی۔ اس کی تر و تازہ چربی چڑھی ہوئی گردن تھی جس کے اندر سے آرام مغز کی مین لائن اور نر خراک گزر رہے تھے۔ حرام مغز ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اور عملاً اسی میں آدمی کی جان ہے اور دماغ میں زندگی کے احساس کا وجود ہے جس کو ہم خواہش خمسہ بھی کہتے ہیں۔ شاعرہ حیات کے منقطع ہوتے جسم بے روح ہو کے گرا اور میں نے اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ شاید ایسا ہی نازو نے بھی کیا ہوگا، مگر غیر ارادی طور پر ہم سے ایک سی غلطی ہو گئی۔ میں نے اسے تڑپنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور اس نے مرتے مرتے لات مار کے ایک میز گرا دی۔ وہ میز بھی کیا تھی، 3 پایوں کا ایک لمبا سا سٹول تھا جس پر پیتل کا گلدان یا ٹیبل لیمپ رکھا ہوا تھا۔ اندھیرے میں مجھے صاف نظر تو نہیں آیا، مگر ان کے گرنے کی آوازیں سن کے میں دہل گیا۔ مزید غضب یہ ہوا کہ میز گری تو میرے سر پر۔ غنیمت ہے کہ پیتل کا باری گلدان یا ٹیبل لیمپ نہیں گرا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی تھا۔ مزید اندھیرا ہو گیا۔ مجھے روشن جگنو سے اڑتے نظر آئے اور اس سے پہلے کہ جگنو غائب ہوتے کسی نے لائٹ چلا دی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا اور چندیائی ہوئی نظروں سے اپنے مقابل 2 سیاہ پوش دیکھے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور کی نالی کے اندر بھی مجھے اندھیرا نظر آیا۔ سیدھا کھڑا ہو جا، ان میں سے ایک نے گھرا کر مجھے گالی دی۔ دوسرا سخت صدمے کی حالت میں تھا۔ اوئے اوئے، اس نے تو کیکر کو شہید کر دیا۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، تم سب کیکر ہو۔ ہاں ہم کیکر ہیں، پہلے نے دھمکی اور فخر کے ساتھ کہا۔ اس کی صرف گردن ٹوٹی ہے، میں نے کہا، جوڑ کے پھر کھڑا کر لو۔ کسی کیکر کی پھونک نکل جائے تو خلیفہ جاڑ پھونک کر لیتا ہوگا۔ بھونک مت کتے۔ دوسرے کیکر نے میرے ایک لات مار کے اپنا غصہ و غم ٹھنڈا کیا۔ حکم نہیں ہے ورنہ تیری بھی پھونک نکال دیتا میں۔ حرامی نہیں ہونا، والد ماجد کی سب باتیں آ گئی ہیں تم میں۔ وہ بھی ایسے ہی 2 لتی مارتے ہوں گے، میں نے کپڑے چاڑ کے کہا۔ میرا مقصد وہی تھا، اسے مشتعل کر کے نفسیاتی طور پر کمزور کر دینا اور پھر اس کی کمزوری کے کسی لمحے سے فائدہ اٹھانا، مگر اس کا ساتھی یقیناً کم جذباتی تھا۔ وہ تیری ماں کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بہت عرصہ ہوا انتقال کو۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا کوٹھا وہی ہے اب بھی؟ اس نے چیخ کے مجھے بہت سی ناقابل اشاعت گالیاں دی۔ رابعہ کہاں ہے؟ میں نے سوچ کے کہا،
یہ تو میں نہیں بتا سکتا، سوری، تیرا تو باپ بھی بتائے گا، سوری دے، ہاں وہ شاید بتا دیں، ان کی قبر کا علم استاد پیڈرو کو ہے۔ میں نے کہا مجھے غصہ مت دلا، میں چلنی کر دوں گا، تمہیں حکم نہیں ہے اس لیے بس اپنی خیر مناؤ، ہم کسی للو پنجو کا مال نہیں ہے، اکبر خان نے بڑی قیمت ادا کر کے اٹھایا ہے ہمیں، اس کا مال ضائع کیا نا تم نے تو وہ سارے کیکروں کو ببول بنا دے گا۔ میں نے کہا اور اس بات کی مزید تفصیلات سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ وہ خلیفہ سمیت کس کے ساتھ کیسا شرمناک سلوک کرے گا۔ وہ پھر بھی اشتعال کی حد میں رہا۔ اس نے دوسرے سے کہا اوئے جا تو دیکھ، وہ گشتی یہیں کہیں ہوگی۔ میں نے کہا تم کو خلیفہ کیکر کی امشیرہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے ڈرنا چاہیے، وہ جا کے اپنے بھائی کو بتا دے گی تو۔ اب اس نے مجھ پر ریوالور مارنے کی کوشش کی، غصے سے پاگل ہو کے وہ مجھ پر گولی بھی چلا سکتا تھا، مگر اپنی کمزوری کا راز اس نے پہلے ہی افشا کر دیا تھا کہ خلیفہ کیکر نے صرف رابعہ کو اٹھا لانے کا حکم دیا تھا، باقی سب کو جان سے مارنے کا نہیں۔ شاید خلیفہ کیکر بھی اکبر خان کو برابر کی طاقت تسلیم کرتا تھا اور اس سے بگاڑ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ خدا نخواستہ وہ اپنے شیطانی عزائم میں کامیاب ہو جاتے تو اکبر خان کی واپسی سے پہلے رابعہ کو واپس پھینک جاتے اور بعد میں ہمارے لیے خود اسے کتے کی موت مارنا لازمی ہو جاتا۔ اکبر خان کے سامنے تو وہ مکار منافق صاف انکار کر دیتا کہ اغوا یا آبرو ریزی کے کسی واقعے سے اس کا کسی قسم کا بالواسطہ تعلق بھی تھا، کوئی کیکر ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ میں جانتا تھا کہ غصے کو برداشت کرنے کی حد ضرور ہوتی ہے، کسی کی زیادہ تو کسی کی کم۔ جاہل، لوجرڈ، بدماش جلد مشتعل ہوتا ہے، اپنے پیر و مرشد کی ممانعت آڑے نہ آتی تو وہ بہت پہلے ہی مجھے قتل کر دیتا، مگر میں باتوں میں اسے اس انتہا تک لے آیا جہاں حکم بھی اسے نہ روک سکا۔ اب اس کے پاس حکم معدولی کا بھی جواز تھا۔ میں نے براہ راست روحانی باپ کو بڑی ذلت آمیز گالی دی تھی، اور کوئی بھی عقیدت مند باپ کو گالی برداشت کر سکتا ہے، پیر صاحب کو نہیں۔ مجھ پر حملہ کرنے سے قبل وہ اپنے ساتھی کو احکامات جاری کر رہا تھا کہ رابعہ کو تلاش کرے، اور وہ بھی روانگی کے لیے پلٹ چکا تھا۔ چنانچہ مجھے بڑا اچھا موقع ملا، میں نے اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا اور ایک دم کلائی موڑ کے اسے پلٹتے ہی جھٹکا دیا تو وہ بلبلا کے خود اپنے زور میں اوپر اچھلا۔ میں نے اڑنگی مار کے اسے گھمایا اور یوں دیوار پر دے مارا کہ وہ نیچے سے اوپر تک دیوار پر چھپکلی کی طرح چسپاں ہو گیا۔ اس کا سر، ناک، دانت اس تصادم سے اتنے ہی متاثر ہوئے ہوں گے جتنے اس کے گوڑے گٹے۔ وہ الٹا پیچھے آیا تو میں نے پھر اسے ایک ہاتھ پر سنبھال لیا اور ایک پورا چکر دے کر دوسری دیوار پر دے پھینکا۔ اٹھو کیکر کے نطفے، آؤ میں تمہیں رابعہ کا پتہ بتاؤں، میں نے کہا، اور اس کے خلیفہ کی شان میں ایک اور قصیدہ پڑا۔ ریوالور تو اس کے ہاتھ سے پہلے ہی چھوٹ گیا تھا، اب تو ناک منہ سے خون پھوٹ رہا تھا۔ وہ آدھا ایک بیڈ پر اور آدھا نیچے لٹکا ہوا کانپ رہا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیکر نمبر 2 جو رابعہ کی جستجو میں روانہ ہوا تھا، نازو کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ اپنی کمی گاہ سے نکل کر میری مدد کرنے آ رہی تھی، لیکن روشنی دیکھ کے باہر ہی ٹھہر گئی تھی۔ دوسرا کیکر آگے بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے کیکر نمبر 1 کے ساتھ میری فائٹ شروع ہو گئی، اور وہ رکا کہ اپنے ساتھی کے لیے کچھ کرے تو نازو نے اس کو باہر سے ٹکر مار کے آگے کر دیا۔ جب مجھے فرصت ملی تو میں نے دیکھا کہ وہ نازو کو پیچھے سے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں جکڑ کے خود نازو سے یوں چمٹا ہوا تھا کہ نازو نہ لات چلا سکتی تھی نہ ہاتھ، لیکن نازو بہرحال نازو تھی۔ اس نے ایک دم اس کے بازو پر دانت گاڑ دیے اور غالباً بوٹی اتار لی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور نازو کو گالی دی۔ دوسرے لمحے اس کی گالی بھی چیخ میں بدل گئی۔ نازو نے ایڑی پر گھوم کر اس کی گردن پر لات ماری اور وہ کھڑے کھڑے دم سے فرش پر گر گیا۔ خود کو بچانے کے لیے اس نے دیکھے بغیر فائر کیا، اور یہ اتفاق تھا یا ہماری خوش قسمتی کہ وہ نشانہ لینے میں ناکام رہا تھا۔ اس کی گولیاں چھت اور دیوار کے اوپر والے حصے میں پیوست ہو گئیں، مگر فائرنگ کی آواز نے صورتحال بدل دی۔ وہ اسے پٹ کر لیٹا ہوا کیکر اسے گالیاں دینے لگا۔ حرامی دے پتر، کیا کہا تھا خلیفہ نے؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ اوئے میں کیا کروں، زنانی سے مار کھاتا رہوں؟ ریوالور لائے کیوں تھے ہم؟ ان کے ریوالور ہم نے ٹھوک کر مار کے بیڈ کے نیچے کر دیے تھے۔ چلو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں نے کہا۔ انہوں نے بادلے نخواستہ تعمیل کی۔ اسلحے سے محروم ہوتے ہی ان کی اکڑ فون بھی ختم ہو گئی تھی، اور اب وہ سخت گھبراہٹ میں مبتلا تھے۔ چلو اب ایک دوسرے کو تھپڑ مارو، میں نے کہا۔ پہلے تم شروع کرو، ہر تھپڑ کے ساتھ کہو کہ کیکر شاہ کی قسم، رابعہ میری بہن ہے۔ ان کو سخت ذہنی جھٹکا لگا۔ ہرگز نہیں،
میں نے کہا اچھا پھر میں جا رہا ہوں، تمہارے 2 ساتھی ابھی اندر ہی ہیں، فائرنگ سن کے آنے والے ہوں گے شاید۔ نازو بولی اگر اس قابل ہوئے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا، ہاں ہمارے بھی 2 بندے ان کی خاطر تبادلے کے لیے سٹور میں موجود تھے۔ نازو بولی لگتا ہے 2 کیکر انہوں نے بھی گرا دیے۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں جا کے، تم ان سے نمٹ لو۔ نازو نے کہا ہاں بھائی شیر جوانو، تم نے سنا ہمارے خلیفہ ببول نے کیا حکم دیا تھا، شروع ہو جاؤ۔ انہوں نے پھر کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اوئے یہ اچھی بات ہوگی، ایک زنانی مار مار کے تم کو کھوتا بنا دے گی، پولیس میں رہی ہے کھال بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑا دے گی اور مرچیں بھر دے گی۔ وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے تو میں کمرے سے نکل گیا۔ مجھے اب یقین آنے لگا تھا کہ رابعہ اور غالب نے باقی 2 کو بھی خاموشی سے خلاص کر دیا ہے، ورنہ فائرنگ کی آواز پر وہ ضرور لپکتے کہ جنگ تو ادھر ہو رہی ہے۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ نہ غالب اور نہ رابعہ نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ گولیاں کیسے چل گئیں اور کس نے چلائیں۔ میں نے زینے میں کھڑے ہو کر آواز دی غالب۔ اندر کمرے میں ایک کیکر چلانے لگا ہائے میں مر گیا۔ پھر دوسرے نے کہا بچا لے کیکر شاہ، صدا جیوے کیکر شاہ۔ ہو مینو معاف کر ظالمہ، لیکن ظالم حسینہ یعنی نازو ایسے معاف کرنے والی کہاں تھی؟ وہ ان کی خاطر تبادلے میں مصروف تھی۔ میں نیچے اتر گیا اور حال سے گزر کے باہر نکلا۔ غالب اور رابعہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میں نے ایک چکر پیچھے لگایا تو مجھے پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی کے پیچھے ایک کیکر ملا، جس کا سر تو سلامت تھا مگر وہ مر چکا تھا۔ خون اس کی ناک سے بہہ رہا تھا، یا یہ شاید کسی شدید اندرونی ضرب کا نتیجہ تھا۔ ایک اور کیکر مجھے پچھلی طرف پانی اوپر چڑھانے والی موٹر پر اوندا پڑا نظر آیا۔ پانی کی موٹر کے تار ٹوٹنے سے کرنٹ اس کے جسم سے گزرا تھا اور وہ 3 فیز موٹر تھی۔ غالباً اسے 440 وولٹ نے خلا کیا تھا۔ کربو اذیت سے اس کا جسم اکڑ گیا تھا اور چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیانک طریقے پر حلقوں سے باہر آ رہی تھی اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی مگر دانتوں میں دب گئی تھی۔ کہتے ہیں زبان کا حلق سے نکل آنا ایک حیوانی جبلت ہے اور جسم کی آخری خاموش پکار جو وہ مدد کے لیے کرتا ہے۔ ذبح ہونے والے بکرے کی حالت بھی یہی ہوتی ہے اور پھانسی پانے والے انسان کی زبان بھی باہر آ جاتی ہے۔ باہر وہ گاڑی بھی موجود تھی جس میں سارے کیکر بھر کے آئے تھے، اور میں نے اس جیپ اور ویگن ٹائپ کی گاڑی کے اندر بھی جھانک لیا تھا۔ اب اس میں کوئی نہ تھا۔ یہ ان کی بے وقوفی تھی، انہیں کم سے کم ایک آدمی کو نیچے ہی چھوڑ کر جانا چاہیے تھا جو گاڑی کی حفاظت کرتا اور خطرہ ہوتا تو سگنل دے دیتا، مگر یہ بیچارے سیدھے سادھے مرید ٹائپ لوگ بدماش ضرور تھے مگر ویسے نہیں جیسے چودھری دلاور یا اکبر خان جیسے لوگ رکھتے تھے۔ پیروں کے مسائل ان کے حلقہ اثر تک محدود رہتے ہیں، اور کیکر شاہ کا نام بھی کوئی ملکی شہرت کا حامل نہیں تھا۔ وہ تو ایک صوبے کی سطح سے بھی نیچے کا ڈویژنل یا تحصیل کا پیر تھا۔ اس کے ماننے والے 10، 20 یا 150 میل کے دائرے میں تھے۔ آگے جہاں کسی دوسرے پیر کی روحانی عملداری کا علاقہ شروع ہوتا تھا وہاں کیکر شاہ کے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل ضلعی انتظامیہ جیسا سلسلہ تھا، تھانے کی حد، تحصیلدار کی حکومت، ڈپٹی کمشنر کی سلطنت اور کمشنر کی بادشاہت، گورنر وغیرہ تو ہوئے شہنشاہ۔ چنانچہ کیکر شاہ کو 150 میل کے علاقے میں بسنے والے عقیدت مندوں کو رائے راست پر رکھنے، ان کے یقین کو تشکیک سے بچائے رکھنے، ان کے دلوں میں کیکر شاہ کا احترام برقرار رکھنے، شر پسند یا بدظنوں کے دوسروں کے ایمان میں خلل ڈالنے والوں کی گوشمالی کے لیے اس قسم کے نمائشی بدماش کافی تھے جو حکم پر کسی بدباطن بدخواہ کو ٹھوک بجا کے اس کی چولیں ڈھیلی کر دیں۔ خلیفہ محترم کی نظر کرم کسی پر ہو جاتی تو اس مرید کی چادر اور 4 دیواری عزت نفس اکڑپوں کا جنازہ نکال سکیں، اور بفرض محال کوئی بالکل ہی کافر ہو جائے تو اس کا اپنا جنازہ بھی۔ لیکن بین الاقوامی سطح پر ہونے والے جرائم سے ناآشنا لوگ تھے اور ان کا کسی مافیا یا مافیا کے دشمنوں سے واسطہ نہیں پڑتا تھا۔ چنانچہ یہ ڈانگ سوٹے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو ریوالور جیسے اسلحے سے دہشت زدہ کر سکتے تھے۔ اکبر خان ذرا بلکہ خاصا اوپر کی سطح کا کسی حد تک بین الاقوامی مجرم تھا۔ حقیقی معنوں میں مافیا یا سینڈیکیٹ تو بہت بڑی تنظیم ہوتی ہے، اور چودھری دلاور یا اکبر خان کے ٹولے کا ان سے موازنہ کرنا اتنا ہی غلط ہوتا ہے جتنا MRS کا PLO تنظیم آزادی فلسطین سے۔ پھر بھی اکبر خان کے پاس ملکی معیار کے جینوئن بدماش ہو سکتے تھے جو مشین گن سے دستی بم تک استعمال کر سکتے ہوں، اور جن کے لیے ایک قتل کوئی خاص بات نہ ہو مگر
وہ بطور خاص قتل عام کرنے کے بھی اہل ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 6 کیکر جن کو یقین تھا کہ بآسانی ایک عورت کو اٹھا لائیں گے، جیسے وہ پرائی بہو بیٹیوں کو ادھر ادھر سے لاتے تھے، آسانی سے پٹ گئے اور خلیفہ کیکر سوئم کی خوص پر قربان ہو گئے۔ عقیدہ ایسی ہی چیز ہے جس میں عقل کو دخل نہیں ہوتا، اور جذبات میں آدمی خرام موت مرے بھی تو ثواب سمجھ کے جان دیتا ہے۔ زندہ گرفتار ہونے والوں کے لیے بڑی ذلت تھی۔ ایک صدمہ تو انہیں زنانی سے مار کھانے کا تھا، اور زنانی بھی کیسی جو کسی جٹی اور فلمی مٹیار کے مقابلے میں نصف بھی نہ تھی۔ ہاں دیکھنے میں سخت و شربا تھی، مگر اس کی ادائیں اس سے زیادہ ہوش اڑانے والی تھی۔ غالب کو آوازیں دیتا میں پورے محل کا چکر لگا کے دوبارہ سامنے آ گیا۔ اب مجھے ان کی طرف سے فکر ہونے لگی تھی، کہیں وہ سچ مچ تو اسٹور میں چھپے نہیں بیٹھے، مگر وہ مذاق کی بات تھی۔ نہ وہ اتنے بزدل تھے اور نہ ان 2 کیکروں کا خاتمہ کوئی اور کر سکتا تھا جن کی لاشیں میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے اندر جا کے ایک ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور لائٹ چلا کے دیکھا۔ 3 مختلف مقامات سے 3 بے ہوش نوکر اور کچن میں سے ایک بے سود جوڑا دریافت ہوا۔ پولیس انہیں دیکھتی تو قابل اعتراض حالت میں قرار دیتی۔ غالباً وہ میاں بیوی تھے۔ میں نے دروازہ بند کر کے لائٹ پھر بجھا دی۔ تینوں بے ہوش نوکروں اور کچن کے جوڑے کو فوری طور پر میں اکیلا ہوش میں نہیں لا سکتا تھا، اور ان کا طبی معائنہ کرنے سے پہلے رابعہ اور غالب کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ میں واپس اوپر پہنچا تو کمرے میں دلچسپ مقابلہ جاری تھا۔ دونوں کیکر صرف انڈر ویئر میں ملبوس ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے تھے اور وہی جملہ دہرا رہے تھے جو میں نے انہیں بتایا تھا۔ ان کے چہرے احساس ذلت اور ہاتھ چوٹوں سے لال ہو رہے تھے۔ نازو جنگلی جانوروں کو سدانے والے ٹرینر کی طرح ان کے سر پر سوار تھی، اور ان کی وحشیانہ سرکشی پہلے ہی ختم کر چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پٹاخے جیسی آواز نہیں آ رہی ہے، نازو نے ڈانٹ کر کہا۔ ابھی سے ہاتھ ڈھیلے پڑ رہے ہیں۔ مجھے دیکھتی وہ دونوں ایک ساتھ فرش پر گرے اور میرے قدموں سے لپٹ کر داڑے مار مار کر رونے لگے۔ باؤ جی ہمیں معاف کر دو، ہماری توبہ۔ میں نے کہا اچھا سیدھے کھڑے ہو جاؤ انسان کے بچوں کی طرح۔ نازو نے کہا ان کا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا انہیں مارو گولی۔ نازو نے ریوالور اٹھایا۔ ابھی لو، کہانی مارنی ہے، آر پار کرنی ہے یا؟ وہ چلانے لگے، حالانکہ نازو بالکل سیریس نہیں تھی۔ میں نے کہا 2 کیکر باہر گر پڑے ہیں، لیکن ہمارے ببول نہیں ہیں، نہ مجھے غالب ملا اور نہ رابعہ۔ غالب نے دوسری طرف کے کمرے سے چلا کر کہا ہم ببول ہیں؟ کانٹا بن کے کھٹکتے ہیں تمہاری آنکھوں میں۔ رابعہ کتنی بے عزتی ہو رہی ہے تمہاری، منہ پر یہ شخص تمہیں گلاب کا پھول اور موتیے کی کلی یا رات کی رانی وغیرہ کہتا ہوگا۔ رابعہ سامنے آ گئی۔ تمہاری بے عزتی اب ہوگی۔ بتا دوں نازو کو تم کیا کہہ رہے تھے؟ غالب نے گھبرا کر کہا کیا غضب کرتی ہو، میں نے تو انڈر ویئر بھی نہیں پہن رکھا۔ مجھے پہلے غصہ آیا پھر ہنسی۔ تم یہاں چھپے بیٹھے تھے؟ چھپنا کیا مطلب؟ غالب بولا ہم تو آئے تھے فاتحہ پڑھنے گوری کی آواز پر، یہاں دوسرا ڈرامہ چل رہا تھا، ہم دیکھتے رہے اور میں جک مارتا رہا نیچے۔ میں نے کہا بھائی وہی مارو گے نا جو تمہارے نصیب میں ہے، یار یہ بدصورتی کے نمونے ہٹاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ غالب بولا تفتیش ہو گئی بہت۔ میں نے دونوں ملزموں سے باتھ روم میں جا کے کپڑے پہننے کو کہا۔ اور یہ جو کشتوں کے پشتے لگا دیے ہم نے؟ رابعہ بولی 2 یہاں پڑے ہیں 2 نیچے۔ میں نے کہا غالب انہیں گاڑی میں ڈال اور گاڑی کو کہیں دور چھوڑ کے آ جا، جن کو اٹھانا ہوگا اٹھا لیں گے، مگر کیسے؟ گاڑی چھوڑ دوں گا تو خود کیا پیدل آؤں گا؟ میں نے سوچ کر کہا پورچ میں ایک کار تو موجود ہے، اگر سٹارٹ ہو جائے تو رابعہ کو ساتھ لے جا، انجن کو ہارٹ وائر تو کر لیتے ہیں ہم۔ غالب نے کہا ہارٹ وائر کرنے کا مطلب ہوتا ہے چابی کے بغیر تار ملا کے گاڑی کو سٹارٹ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، کوشش کرو، یہ 2 مردے بھی میں ڈھو کے لے جاؤں؟ نو سر، انہیں بلاؤ باتھ روم میں سے۔ میں نے کہا نہیں یار، انہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی، ان سے تو ہم کہیں گے کہ تمہارے 2 ساتھی لاشیں لے کر چلے گئے، اور ان کا کیا کریں گے بعد میں؟ انہیں بطور سلطانی گواہ پیش کریں گے، پہلے اکبر خان کے سامنے پھر خلیفہ کی کر کے حضور۔ میں تو سمجھی تھی انہیں پیڈرو نے بھیجا ہوگا۔ نازو بولی یہی تو خوبی ہے تمہاری کہ تم جو سمجھتی ہو وہ کوئی اور نہیں سمجھتا، بلکہ شاید تم خود بھی سمجھتی نہیں ہو، بول پڑتی ہو۔ غالب نے کہا۔ رابعہ بولی آج صبح سودا کیا تھا خلیفہ نے، شام ہوتے ہی بے ایمانی آ گئی اس کے دل میں۔ دل میں؟ غالب نے کہا ہاں دل میں، دل ہی تو بے ایمان ہوتا ہے۔ کیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ اکبر خان خاموش نہیں بیٹھے گا؟
ہم کب خاموش بیٹھنے والے تھے؟ وہ ہمیں خاموش کر کے لے جاتے، رابعہ بولی۔ غالب نے کہا، اگر ہم خاموش رہتے تو تمہیں لے جاتے۔ صرف مجھے کیوں؟ بس تم ہی اچھی لگی تھی خلیفہ کیکر کو۔ کیوں کا کوئی سوال نہیں، دل جس پر آ جائے وہی لیلا، وہی محبوب، وہی مطلوب۔ غالب کے بچے کیا بولتے جا رہے ہو؟ رابعہ چلائی۔ میں سچ بولتا جا رہا ہوں، تم ہی۔ میں نے کہا، اب چھوڑو یہ بات، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے؟ رابعہ کا رنگ لال ہو گیا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ یہ کچھ ایسی نیت لے کر آئے تھے جو اپنے انجام کو پہنچے، اب فکر کیسی؟ رابعہ کی فکر میں وزن ہے، غالب بولا۔ یاد کرو واقعہ کنگ رابرٹ بروس اور مکڑی کا۔ فرض کرو خلیفہ ہے وہی رابرٹ بروس اور مکڑی ہے رابعہ، اور ٹرائی اگین۔ تمہارا مطلب ہے ایک ناکامی کے بعد وہ پھر کوشش کرے گا؟ ناممکن، میں نے کہا۔ ارے یار، یہ نمرود ہوتے ہیں، خدائی کے دعوے رکھنے والے، نعوذ باللہ۔ ان کی مجروح انا اتنی آسانی سے شکست تسلیم نہیں کرتی۔ میرا مشورہ مانو تو خواتین کو یہاں سے رخصت کر دو۔ میں نے کہا، خواتین ہی کیوں؟ ہم سب کیوں نہ رخصت ہو جائیں اسی وقت؟ غالب بولا، مجھے ابھی اکبر سے معاملات طے کرنے ہیں، اور تمہیں بھی۔ میں نے نازو اور رابعہ کی طرف دیکھا۔ صبح ہونے والی ہے، تم لوگ تیار ہو جاؤ واپس لاہور جانے کے لیے۔ لاہور؟ اکیلے؟ ہم دونوں؟ رابعہ نے کہا، ہم دونوں اکیلے۔ غالب نے اس کی نقل اتاری۔ اکیلا ایک ہوتا ہے، دو مل کے 11 ہو جاتے ہیں۔ نازو نے کہا، ہم جا سکتے ہیں مگر ایک شرط پر۔ تمہارے جانے سے پہلے میں خاں کر دوں۔ غالب شرما کے بولا، اللہ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ سب کے سامنے۔ مجھے اور رابعہ کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ نازو کا جنجلاہٹ سے برا حال ہو گیا۔ بعد میں مت کہنا مجھے کچھ، پہلے خود بلا وجہ بولتے جاتے ہو، سوچے سمجھے بغیر۔ وہ بگڑ گئی۔ غالب نے معصومیت سے کہا، میں تو یہی سمجھا تھا، خفا کیوں ہوتی ہو؟ نازو نے مجھ سے کہا، ہمارے جانے کے بعد آپ لوگ کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیں گے، کسی پھڈے میں نہیں پڑیں گے۔ ہم کچھ نہیں کرتے، بس کچھ ہو جاتا ہے خود بخود۔ غالب بولا، تمہیں عادت ہے پنگا لینے کی۔ نازو نے کہا، یہ ہم نے پنگا لیا تھا۔ تمہاری باجی کو کیا ضرورت تھی خلیفہ کیکر کے من کو بھانے کی؟ بدتمیزی مت کرو غالب، رابعہ نے خفگی سے کہا۔ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ تمہاری وجہ سے یہ سب ہوا۔ کیا میں نے جان بوجھ کے کیا تھا؟ رابعہ روانسی ہو گئی۔ میں کب تمہیں قصوروار کہہ رہا ہوں؟ قصور ہے تمہارے اس حسن کا، جو پتہ نہیں حسن ہے یا نہیں ہے۔ کیوں سکندر؟ یہ تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے غالباً کے بچے۔ میں نے ہاتھ گھما کے اس کی کمر پر مارا۔ ایک ساتھ سب سے پنگا؟ اتنا ماریں گے ہم سب مل کے تجھے، مارنے کے بعد کہتے ہو ماریں گے؟ غالب نے کراتے ہوئے کمر دوری کر کے ہائے ہائے شروع کر دی۔ نازو، میری ریڑھ کی ہڈی کے پتہ نہیں کتنے مورے ٹوٹ چکے ہیں۔ میری صوفیہ لارین، آج کے بعد میں تمہارا اکبر عاشق کہلاؤں گا۔ صورتحال کی سنگینی کے باوجود ہم سب کو اس کی اداکاری پر ہنسی آئی۔ خود نازو ہنسنے پر مجبور ہو گئی۔ اس زمانے میں صوفیہ لارین اور انتھونی کوئن کی شاہکار فلم، اپنے وقت میں اس کا بہت نام تھا۔ اس میں صوفیہ لارین کا حسن و شباب الگ تیل کا خیز تھا، اور انتھونی کوئن کی لاجواب اداکاری کا کمال الگ۔ صبح کا غضب کا اجالا افق پر نمودار ہونے لگا تھا جب مرزا غالب نے پورچ میں کھڑی ہوئی کار کا دروازہ کھولا۔ اس کے لیے گھر میں کوئی چابی دستیاب نہ تھی، چنانچہ ایک اسٹیل وائر سے عقدہ کشائی ہوئی۔ بونٹ کھول کے اس نے سیٹ کے تاروں کو ملایا اور اندر سے کاربوریٹر کو ریس دی۔ 2 کوششوں کے بعد انجن سٹارٹ ہو گیا۔ پھر میں اور غالب باری باری 2 لاشوں کو اوپر سے اٹھا کے لائے۔ باقی 2 مردے کوٹھی کے آتے سے اٹھائے اور انہیں اس گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈال دیا جس میں وہ بڑے تمتراک اور بدماشی کے زوم میں آئے تھے۔ یہ عجیب سی گاڑی مقامی ماہرین کی مشترکہ کوشش سے وجود میں آئی تھی، جو انہوں نے کار سازوں کی محنت پر پانی پھیرنے کے لیے کی تھی۔ ولادت کے وقت یہ یقیناً نئے ماڈل کی بہت خوبصورت کار قرار دی گئی ہوگی۔ پرانی ہو جانے کے بعد اسے چکڑا کہا گیا ہوگا۔ شاید کسی حادثے میں اس کی باڑی ناقابل مرمت ہو گئی تھی، یا کسی نے ضرورت کے تحت اسے بناتے ہوئے کار کے چیسس پر ٹرک بنانا چاہا ہوگا۔ نتیجے میں آدھا تیتر آدھا بٹیر حاصل ہوا تھا۔ سامنے سے یہ کار تھی، پیچھے سے ویگن جیسا ایک بدنما ڈبہ، جو منی ٹرک کے طور پر ایسے ہی مال کو ادھر سے ادھر لانے لے جانے میں کام آ رہا ہوگا، جس کو دنیا کی نظر سے چھپانا ضروری ہو۔ تم تو جاؤ سیدھی گھر، غالب نے ٹرک میں بیٹھ کر کہا۔ تم کو خدا کی امان میں دیا، جب تک میں نہ ہوں نیار منہ مجھے یاد کرنا،
اور دن میں 3 بار 8 آنسو بہانا، رات کو کھانے کے بعد تارے گننا۔ تمہارے تجویز کردہ نسخے پر میں ساری عمر عمل کر سکتی ہوں، بشرطے کہ تم کبھی لوٹ کر نہ ہو۔ نازو نے ہنس کے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈال دیا۔ رابعہ نے مجھے ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کہا۔ کیسی کٹھور ناری اور سنگ دل حسینہ ہے، غالب گلوگیر لہجے میں بولا۔ میں نے اسے تسلی دی، سب اوپر کے دل سے کہتی ہے۔ اب تم جاؤ اور اس مصیبت سے چھٹکارا پا کے فوراً آؤ، ذرا خیال رکھنا کوئی دیکھ نہ لے۔